بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم رواہ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم الفرائض یعنی علم میراث کو سیکھو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ دوستو، علم فرائض میراث کے علم کو سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور سکھانے کا، تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں اور اس کی حساسیت کو سمجھ سکیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا مال پہلے وہ اس کا اکیلے کا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے مرتے ہی اس کا مال شریعت کی نظر میں اس کے تمام ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس کے 5 بچے ہیں، تو وہ اگر فوت ہوا ہے تو اس کا مال اب اس کے 5 بچوں کی ملکیت ہے۔ جب تک ہم اس کو خود تقسیم نہیں کریں گے تو ایک آدمی اس کو استعمال کرتا رہے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، اگر دوسرے ورثاء کی اجازت نہیں ہے تو وہ ان کا مال بغیر ان کی اجازت کے استعمال کر رہا ہے، جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے مال میں تقسیم کیجئے، یعنی اس کی ظاہری بتا دیجئے کہ یہ حصہ یہ اس بھائی کا ہے، یہ اس بہن کا ہے۔ ہوتا ہے عام طور پہ یہ ہے کہ بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں تقسیم کر لیں گے جی بعد میں، ابھی تو کفن میلہ نہیں ہوا تو اتنی جلدی کیا تقسیم کرنا ہے، اور تمہیں بانٹنے کی پڑ گئی ہے۔ تو بہنوں سے اجازت نہیں لی جاتی۔ بھائیوں کو تو چونکہ بھائی والد کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، وہی رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس کی آمدنی آ رہی ہوتی ہے، دکانوں کا کرایہ آ رہا ہوتا ہے، یا زمین میں سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بے دریغ بلا دھڑک۔ تو یہ یاد رکھیے، اس میں بہنوں کا حصہ شریعت کی نظر میں بن گیا ہے۔ اب اگر بغیر اجازت کے وہ استعمال کریں تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے کے بعد تجہیز و تکفین سے اور ان سے فارغ ہونے کے بعد سب بہن بھائی بیٹھ کے چیزوں کو طے کر لیں کہ جی یہ فلاں فلاں کے حصے ہیں، اور یہ بھائی اب جو ہے وہ یہاں سرپرست ہوگا، یہ معاملات کو چلائے گا، یہ دیکھے گا۔ ان کی رضامندی کے ساتھ جو مرضی کیجئے، لیکن بغیر رضامندی کے اگر ایک بھائی یا 2 بھائی سب کی طرف سے وہ حصے کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔